يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ تعالی جل مجدہ کی توفیق اور عنایت سے ہم مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے ایک سلسلہ وار موضوع کے ضمن میں پچھلی کئی نشستوں سے عصمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقام رسالت اور عظمت علم نبوت کے موضوع پر وارد ہونے والے لطائف، معارف، حقائق، اسرار اور رموز پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ آج مقام رسالت کے ذیل میں عصمت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نکتے پر غالباً 9ویں نشست ہے۔ جس میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس آیہ کریمہ کے چند مزید گوشوں پہ روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں 7 مختلف جملے اور 7 مختلف مرحلے ہیں کلام کے، اور 7 مختلف اسلوب ہیں اور انداز ہیں بیان کے، جنہیں اس ذات حق نے اپنایا اور اس آیت کریمہ کے ذریعے مخالفین حق کو، ان دغا بازوں کو اور اس طبقہ کو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنے حق میں خلاف عدل فیصلہ لینے کا سوچ رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، ان کو رد کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت بیان کی، اپنے فضل کے بیان سے، اپنی رحمت کے بیان سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم عن الخطا کیے جانے کے بیان سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر نبوت اور رسالت کی حفاظت کے بیان سے، اور پھر یوں رد کیا کہ وہ آپ کو تو خلاف عدل چلنے پر آمادہ کر ہی نہیں سکتے، مگر اس کوشش سے وہ خود گمراہ ضرور ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور ضمانت دی، یعنی وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اس کے بعد وَمَا يُضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، کہ آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے،
آپ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حتمی اور قطعی جامع معنی اور ہمہ گیر شان عصمت کو اللہ رب العزت نے اس انداز کے ساتھ بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ جب اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرف نبوت اور شرف رسالت اور معصوم عن الخطا بنائے جانے کے اس اہتمام کے بغیر بھی، بالفرض المحال، ان شانوں کے بغیر بھی آپ کی ذات میں، آپ کے نفس میں، آپ کی فطرت میں، آپ کی طبیعت میں، آپ کی شخصیت میں ہم نے اتنی طہارت، اتنی امانت، اتنی عدالت، اتنی پختگی، اتنی بصیرت، اتنی فراست اور اتنی حق و ہدایت کا نور، اور اس پر اتنا تمکن اور اتنا استحکام اور اتنی استقامت رکھ دی ہے۔ آپ کی فطرت میں، جبلت میں، اصل میں، بشری فطرت میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کے نفس میں، آپ کی ذات میں ہی اتنی مضبوطی رکھ دی ہے کہ نبوت و رسالت و عصمت الہیہ کا اہتمام نہ بھی ہوتا تو تب بھی وہ آپ کو بہکانے کے قابل نہ ہوتے، اور آپ کو ذرا بر پھسلا نہ سکتے، اور رتی برابر آپ کا بال بیکا نہ کر سکتے، اور آپ سے خلاف حق اور خلاف عدل فیصلہ تب بھی نہ لے سکتے۔ یہ تو شان آپ کی ذاتی صلاحیت اور شخصی استعداد کو ہم نے عطا کر دی تھی۔ چہ جائے کہ یہ حال ہو جس میں آپ اس وقت بہریاب ہیں، جس سے کہ نبوت کی چادر بھی آپ پر تانی گئی ہے، رسالت کی چادر تانی گئی ہے، ایک کامل عصمت کی چادر تانی گئی ہے، اور پھر اوپر اللہ کی کتاب کا ہر وقت نزول ہوتا ہے، اور قرآنی آیات لمحہ بلمحہ آپ کی ضرورت اور آپ کی حاجت کے مطابق اترتی رہتی ہیں۔ وہ ایک چشمہ علم الہی عطا کر دیا گیا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر جہاں قرآنی آیات کے نزول کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہاں ایک اور چشمہ باطن، میں نے اپنے علم کا باطنی چشمہ کھول رکھا ہے، وہ حکمت ہے جو سنت اور حدیث کی صورت میں آپ کی زبان اقدس اور آپ کے عمل مبارک سے ظاہر اور صادر ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر ہم نے علم ما لم تکن تعلم، وہ جمیع علوم کائنات اور جمیع معارف خفیات اور وہ تمام غیبی امور، ہڈن ریئلٹیز، سیکرٹس اور سیکرٹس آف دا سیکرٹس، رازوں کے راز اور اسرار الاسرار، ان تک آپ کو وہ آگہی عطا کر دی ہے، اور اتنا جامع علم دے دیا ہے، اور پھر آپ پر اپنے فضل کو عظیم بنا دیا ہے۔ تو جب اتنے اہتمام کر دیے، اور یہ 7 اہتمام اس ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے، تو اتنے الوہی اہتمام کیے جانے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ آپ سے کبھی بھی خطا یا غلطی کا صدور ہو سکے؟ ان الوہی انتظامات کے بعد بھی اگر معاذ اللہ کو یہ خیال رکھے تو پھر اس کا اعتراض آپ کی ذات اقدس اور آپ کی ذاتی عصمت پر نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے الوہی اہتمام کے نقص اور اس کی کمزوری کو معاذ اللہ اس پر تان کرنا ہے، اور اسے کمزور کہنا ہے، اسے ناقص سمجھنا ہے، اللہ کی قوت اور اس کی قدرت پہ اعتراض کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک طبقے کی منصوبہ بندی اور ان کی خواہش اور ان کے ارادے اور کوشش کے رد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت پر اللہ رب العزت کی غیرت محبت اس قدر جوش میں آئی کہ اس نے مقام رسالت کو اور آپ کی شان عصمت کو اتنے زوردار انداز کے ساتھ اور کثیر تاکیدات کے ساتھ بیان کیا۔ یہی اسلوب ہر جگہ قرآن مجید میں مقام رسالت کے بیان اور اس کے تحفظ کا، ناموس رسالت کے تحفظ کا، اور عظمت و عصمت رسالت محمدی کے بیان کا ہر جگہ ملتا ہے۔ اور اگر کسی بدبخت نے کوئی کلمہ گستاخی کا زبان سے کہہ دیا، ان لوگوں نے گستاخی کا کلمہ نہیں کہا تھا، نیت بد تھی، ارادہ خراب تھا، فیصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خلاف عدل لینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور اگر کسی نے کوئی کلمہ گستاخی کا شان